ہوں بندہ تیرا، تو ہے مالک میرا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، میں ہوں بندہ تیرا، میں ہوں بندہ تیرا، تو ہے مالک میرا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی۔ اب حضرت شیما کو ساتھ میں لے لیا، ساتھ میں لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آئے، صحابہ بیچ میں آڑ کھڑے ہو، ابھی اللہ کے نبی کا دربار دور تھا، صحابہ بیچ میں اپنی تلواروں کو تھام دیا، کھڑے ہو گئے، اے عورت کہاں جا رہی ہے؟ پتہ نہیں، سامنے دربار رسالت ہے، رسول اللہ کا رسالت اقدس سامنے موجود ہے، یہاں حضرت جبرائیل کو بھی بغیر اجازت کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت جبرائیل بھی اجازت لیے بغیر رسول اللہ کی رسالت میں نہیں آتے، تو کہاں جا رہی ہے؟ حضرت شیما نے فرمایا خلو سبیلی وَاعْلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيُّكُمْ، خلو سبیلی، میرا راستہ چھوڑ دو، وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، أَنَا أُخْتُ رَسُولِكُمْ نَبِيُّكُمْ، میں تمہارے بہن کی باجی لگتی ہوں، میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں، باجی لگتی ہوں، چھوڑ دو۔ صحابہ نے فوراً اپنی تلواروں کو نیچے کیا، سر جھکایا، آنکھوں میں تھوڑا سا بھربھرا پن شروع ہو گیا، ڈرنے لگے۔ اب حضرت شیما قدم اٹھا کر کے آگے بڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچی، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کندھے مبارک پر اس طرح سے چادر ڈالی ہوئی ہے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے کے اندر داخل ہوئی حضرت شیما، دیکھا چہرے شیما پر، ایک نظر ڈالی آپ علیہ السلام نے، دیکھا ایک ہی سیکنڈ میں پہچان گئے میری بہن ہے، سالوں بعد ملاقات ہو رہی ہے اپنی بہن سے، سالوں بعد مل رہے ہیں اپنی بہن سے، ایک سیکنڈ بھی نہ گزرا، کہا بہن شیما تو آئی ہے، آجا آجا، اپنے کندھے سے چادر کو یوں نکالا، نکال کر کے بچھایا، اپنے کندھے مبارک سے چادر مبارک کو نکالا، جسے چھونے کے لیے صحابہ ترس جاتے تھے، ایسے چادر کو نکال کر کے زمین پہ بچھا دیا، کہا شیما نیچے تیرا مقام نہیں، نبی کے نبوت والی چادر پہ تیرا مقام ہے کوئی بھائی دکھا دو دنیا کی ہسٹری میں محمد رسول اللہ جیسا اپنی بہن سے محبت کرنے والا ہے کوئی؟ نہیں۔ حضرت شیما کو اپنے کندھوں سے نکال کر اپنی نبوت والی چادر بچھا کر کے حضرت شیما کو بٹھایا اور فرمانے لگے شیما اتنی دور آئی ہے، کیا وجہ ہے، کیا ضرورت ہے؟ عرض کرنے لگی اے رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں یہاں قیدی بن کر کے آئی ہوں، اور میرے قبیلے سے 300 لوگوں کو صحابہ نے قیدی بنا کر کے یہاں لائے ہیں، میں چاہتی ہوں ان کو رہا کر دو۔ اللہ کے نبی نے ایک منٹ کے بھی نہیں سوچا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا، کہا شیما تیرے ساتھ جتنے قیدی آئے ہیں میں سب کو رہا کر دیا، رہا کر دیا۔ اور صحابہ دیکھتے رہ گئے، یا رسول اللہ آپ کی عادت شریفہ یہ ہے جب کوئی غزوہ ہوتا ہے، جب کوئی جنگ ہوتی ہے، لوگ قیدی بن کر کے آتے ہیں، ان کو آزاد کرنا ہوتا ہے تو آپ ہم سے مشورہ کرتے ہیں، صحابہ کو بٹھا کر کے مشاورت ہوتی ہے، ایک میٹنگ چلائی جاتی ہے، ہم سے مشورہ کرنے کے بعد جو رائے سامنے آتی ہے اس پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ شیما نے کہا آزاد کر دو، ایک منٹ کے لیے بھی آپ نے نہیں سوچا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ میں نے آج سے پہلے کبھی آپ کے مشاورت کے بجائے کبھی میں نے فیصلہ نہیں کیا تھا، آج میں نے اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ آج میرے در پر میری بہن شیما آئی ہے، اور حضرت شیما کو بھیجا، آزاد کر کے ایسے نہیں بھیج دیا، کہا شیما پہلی مرتبہ اپنے بھائی رسول اللہ کے دربار پہ آئی ہے، خالی ہاتھ بھیج دو رسول اللہ کی شان کے خلاف ہوگا۔ 40 منڈیوں کو بلایا، منگوایا، حضرت شیما کے حوالے کر دے، گھوڑوں کو منگوایا، حضرت شیما کے حوالے کر دیا، جوڑوں کو منگایا، حضرت شیما کے حوالے کر دیا، کہا بہن جب جب تو اپنے بھائی
پورا ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک کوئی ایسا مثال دے دے. بہن آتی ہے بھائیوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. بہن گھر کو آتی ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، اگر جھوٹ ہے تو بدلہ لے لینا. بہن گھر کو آتی ہے، بھائیوں کے تیور بدل جاتے ہیں، سوچتے ہیں اب آ گئی ہے تو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. بہن بھائی آ گیا، ہمارا بھوری آ گیا ہے، جب تک گوشت نہ پکایا جائے وہ غصے میں رہے گا. اب کہاں سے لاؤں، مچھی کہاں سے لاؤں، ارے کیا پریشانی ہے. دو دن میں نہیں گزرتے یہ میری پریشانی بہن میرے گھر کو آ جاتی ہے. اللہ کے یہاں توبہ کرو، توبہ کرو. بہن بہت بڑی دولت ہے اللہ کی جانب سے، بہت بڑی دولت ہے. جس کی زندگیوں میں بہن جیسی دولت نہیں، اس سے پوچھو اس کی زندگی میں چین کتنا چھینا ہوا ہے. ہاتھ اٹھاتی ہے اللہ، بہن جب ہاتھ اٹھاتی ہے بھائی کی پریشانی کو دیکھ کر، بھائی کی تکلیفوں کو دیکھ کر، بھائی کے غم کو دیکھ کر، بھائی کے دکھ کو دیکھ کر، بہن کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، بہن کا پلو اٹھ جاتا ہے. اپنا ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں کہتی ہے اللہ میرا بھائی آج دکھوں کے راستے پر ہے، پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے. اللہ میرے بھائی کے تکلیفوں کو دور کر دے. ایک آنسو کا قطرہ گرا کر بہن اپنے بھائی کے لیے دعا کرتی ہے. اللہ کی قسم فرشتوں کی حاجت نہیں ہوتی، فرشتوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بہن کی دعا کو لے کر اللہ کے پاس پہنچائے. نہیں، جیسے ہی الفاظ اپنے لبوں سے نکالتی ہے اللہ میرے بہن میرے بھائی کے دکھوں کو دور کر دینا، میرے بھائی کے پریشانیوں کو دور کر دینا، لبوں سے نکلنے والے الفاظ آسمان کو چیرتے ہوئے عرش کو ہلا دیتے ہیں. بہن کو معمولی سمجھ کر کے تم نے بہن کو اور تو اور آ گئی، کبھی منہ پھیر لیا، یہ الگ بات ہے. باپ نے جائیداد چھوڑی، باپ نے وراثت چھوڑی، بہنوں کو دھوکہ دیتے ہو. شرم آنی چاہیے. بہنوں کو دھوکہ دیتے ہو، دھوکہ دے کر کے بہنوں کو ذلیل کرتے ہو. 1 لاکھ 2 لاکھ کے لیے اپنی بہنوں کو جو تمہارے گھر کی عزت ہے اسے کورٹ کے اندر کچہریوں کے اندر لے کر جا کر کھڑا کر دیتے ہو. دارالخزا کے اندر نامحرم مردوں کے سامنے اسے بے پردہ کر کے کھڑا کر دیتے ہو. شرم آنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے. بہن کی محبت، بہن کی عقیدت، اپنی نبوت والی چادر جسے صحابہ صرف چھونے کے لیے ترستے تھے، ایسی چادر کو بچھا کر کے حضرت شیما کو بٹھا دیا. عزیزان محترم، اپنی بہنوں سے محبت کرنے کی کوشش کرو. اپنی بہنوں سے الفت رکھو، چاہت و پیار رکھو. ایسا نہیں کسی لڑکے سے نکاح کر دیا اب اس کا پورا معاملہ ختم ہو گیا، اب اسے دیکھنے تک نہیں جاتے. کہاں فرصت اپنے کاموں سے، تمہیں کہاں فرصت ہے اپنے بزنس سے، تمہیں کہاں فرصت ہے اپنی ضروریات سے. بیوی فون کرتی ہے، بیوی کے بھی حقوق ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیوی کو زمین تلے رون دو، بہنوں کو سر پہ بٹھاؤ، ایسا نہیں. بیوی کے بھی حق ہیں، لیکن بعض تو وہ ہوتے ہیں بیوی کو تو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا اور بہن کو، ماں کو تو بھولا بیٹھ گئے. بیوی کا فون آتا ہے، جی کہاں ہے، ضروری کام میں ہو. تمہارا ضروری کام گیا بھاڑ میں، مجھے فلاں مال کو جانا ہے. فورا مال کے اندر کوئی ایک جو ہے آفر ڈالا ہوا ہے، مجھے وہ آفر میں جا کر کے اپنی چیزیں خریدنی ہیں، آؤ جلدی. ضروری کام کو چھوڑ کر کے آتا ہے. کیوں بھی؟ بیوی ہے. بہن فون کرتی ہے، بھیا میرے چھوٹے بھائی میں تیرے پیٹ سے پیدا ہوئی ہوں، میں تجھ سے پہلے پیدا ہوئی ہوں، میرے پیارے بھیا اسپتال کو جانا ہے، میرا بچہ بہت بیمار ہے، میرا بچہ اسپتال کو لے کر جا کر اسے علاج کرانا ہے. دوائی کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں بھائی. تو جس کوکھ سے پیدا ہوا ہے اسی کوکھ سے
तुम समझते हो मैंने अपनी मेहनत से कमाया हुआ माल है, मैं अपनी मेहनत करता हूँ, तब जाकर के ये डबल आफ्टर की बिल्डिंग में खड़ाया हुआ हूँ, मर्सिडीज कार मेरे पास है, मैं मेहनत करता हूँ, करोड़ों का बैंक बैलेंस मेरे पास पड़ा हुआ है। अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ तुम्हारी मेहनत जरिया नहीं, बहन हाथ उठाती है अल्लाह तुम्हें देता है। बहन हाथ उठाती है, अल्लाह सुबह से शाम तक मेरा भाई पसीना टपकाता है, अल्लाह सुबह से शाम तक मेरा भाई खून पसीना करता है, अल्लाह उसकी कमाई में बरकत देना। जब बहन अपने भाई के लिए रो रो करके अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआएं करती है, अल्लाह की कसम तब जाकर के तुम्हारी बिल्डिंगें बढ़ती हैं, तुम्हारी सवारियां महंगी से महंगी होती हैं। बहनों को भुलाकर जिंदगी गुजारने वालों, बहनों को भुलाकर अपने आप को राज और मस्तियों में रखने वालों, बहनों को भुलाकर मौज मस्ती करने वालों, बहनों को एक एक रुपए के लिए तरसा कर बीवी को बच्चों को फजूल शॉपिंग करवाने वालों, अल्लाह के हुजूर में जब चेहरा लेकर जाओगे ना, खुदा की कसम जहन्नम के ईंधन के अलावा तुम्हें अल्लाह कुछ नहीं बनाएगा। अपनी बहनों के हुकूक को समझो।